آپ غلامی چاہتے ہیں یا امریکہ کے خلاف ہیں؟ تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پاکستان کا بچہ ہر بچہ پاکستان کا، مرد و خواتین، پاکستان کے اندر کسی امریکی یا اس کے علاوہ مداخلت ہو یا سازش ہو، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ایک آزاد ملک ہے، آزاد قوم ہے، اور گو کہ ہمارا 4 سال احتجاج رہا مہنگائی کے خلاف، مگر پاکستان کی بقا کے لیے ہم عمران خان کے اس بیانیے کی حمایت کرتے ہیں کہ ہم کوئی غلام نہیں کہ جو آپ کو ہو ہم وہ کریں۔ پارٹی تحریک انصاف، ہم انشاءاللہ آج رات کو ہم نے 8 بجے اجلاس بھی بلایا ہے، عوامی رکشہ یونین کا، ایمبولنس یونین کا، اپنی مزدہ یونین کا، آپ 7 ٹرانسپورٹر آئی رات کو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حماد حیدر صاحب کو، عمران خان صاحب کو، صرف اس جدوجہد کے لیے ہم ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب حماد حیدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مجید غوری صاحب، سرپرست اعلیٰ عوامی رکشہ یونین، عابد میر صاحب، مرکزی صدر عوامی رکشہ یونین حاجی صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب اور تمام عہدیداران، میرے لیے یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں۔ مجید غوری صاحب ایک نام ہے، ایک حیثیت رکھتے ہیں لاہور شہر میں نہیں، پورے پنجاب شہر میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، اور ایک عام آدمی کے ٹرانسپورٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ہماری پارٹی کا یہی منشور ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف واحد وہ جماعت ہے اس وقت جو کسی ایک خاندان کی جماعت نہیں ہے کہ باپ وزیر اعظم تو بیٹا وزیر اعلیٰ۔ یہ کوئی ایسی بھی جماعت نہیں ہے کہ جس کو کسی کو پرچی کی بنیاد پہ پارٹی وراثت میں مل گئی ہو، جیسے پیپلز پارٹی کی جماعت ہے اور تیسری چوتھی نسلیں یہاں پہ چل رہی ہیں۔ یہ ہم ایک عام آدمی کی تنظیم ہے اور مڈل کلاس کی یہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اس لیے آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پہ کہ ہم نے جو رکشہ یونینز ہیں اور عام آدمی کی جو سواریاں ہیں اور عام آدمی کی جو تنظیمیں ہیں، ہم نے ان کو اپنے جلسے کی دعوت دینی ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب ہماری غوری صاحب سے بات ہوئی اور انہیں ہم نے کہا کہ آپ کو غلامی چاہیے یا آزادی چاہیے، تو انہوں نے یہ ذرا نہیں جھجکے اور انہوں نے کہا الحمدللہ ہمیں آزادی چاہیے، اور اسی لیے ہم یہاں پہ آج موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کے جو ہزاروں رکشے ہیں، ان کے جو ڈرائیورز ہیں اپنی سواریوں کے ساتھ، اور خود بھی وہ ہمارے جمعرات والے روز جو ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اس میں انشاءاللہ تعالی شرکت کریں گے۔ ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو دوسری یونینز ہیں، مزدہ یونین، ایمبولنس یونین جس کا انہوں نے ذکر کیا اور جہاں پہ ان کا ایک مقام ہے، وہ آج شام 8 بجے ان سے بھی یہ مشاورت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ کے بیانیے پہ وہ بھی آئیں گے۔ میں ان کا خاص طور پہ یہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہمارے جو ہزاروں رکشے چل رہے ہیں لاہور میں اور خاص طور پہ لاہور کے گرد و نواح علاقوں میں، ان سب پہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین صاحب کی جو فلیکسز ہیں وہ آویزاں ہوئیں گی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں، کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک قوم بن رہی ہے واقعی حقیقی طور پہ، کہ آپ دیکھیں پشاور، کراچی، اسلام آباد، لاہور، ہر جگہ پہ اس وقت جو بیانیہ ہے آزادی کا وہ چل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مخالفین جو ہے وہ انتخابات سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ معیشت چل نہیں رہی، گھی مزید مہنگا ہو گیا، چینی مزید مہنگی ہو گئی، بجلی مزید مہنگی ہو گئی۔ مہنگائی کے بیانیے پہ آئے تھے نا کہ اسے کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے ہی کیے ہوئے پروجیکٹس جو ہیں اس پہ جا کے فیتے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کابینہ بن نہیں رہی، اتنی ساری افراتفری کرنے کو یہ تیار ہیں، ایوانوں میں لڑائیاں کرا رہے ہیں، تشدد کرا رہے ہیں، بزرگوں کو پیٹ رہے ہیں، سرونگ میجرز کو پیٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن انتخابات نہیں کرا رہے۔
پورے ملک کا بیڑا غرق کرنے کو تیار ہیں، لیکن انتخابات نہیں کرا رہے کیونکہ پتہ ہے انتخابات کرائے تو عمران آ جائے گا۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ آپ کو انتخابات کرانے پڑیں گے، آپ کو خود کرانے پڑیں گے اور بہت جلدی کرانے پڑیں گے۔ جس طرح آج مجید غوری صاحب کی تنظیم ہے، یہ عام رکشہ ڈرائیورز جو ہیں، یہ سارے یہاں پہ ہمارے ارد گرد بیٹھے ہیں، یہ سارے اب عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ سارے اب آزادی کے ساتھ ہیں۔ اور وہ عمران خان کے ساتھ اس لیے عمران خان کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں کچھ کر رہا، وہ ملک کی خود مختاری اور ملک کی آزادی کے لیے کھڑا ہے۔ اور بڑے کم لیڈر ملکوں کی تاریخ میں ایسے آتے ہیں جو اتنے دیانتدار ہوں، جو اتنے دلیر ہوں کہ بڑی بڑی بیرونی قوتوں کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہوئیں اور اپنے ملک کو، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا، نہ پہلے کبھی جھکنے دیا ہے نہ آئندہ کبھی جھکنے دیں گے۔ میں دوبارہ مجید غوری صاحب آپ کا اور آپ کی رکشہ یونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کے اس کرٹیکل موڑ کے اوپر یہ فیصلہ کیا۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جو یہ کاوش ہے یہ پاکستان کی حقیقی آزادی میں بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جلسوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا یا عید کے بعد اسلام آباد کی کار بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک ہمارا جو لاہ عمل ہے وہ ہم نے تمام صوبوں میں جا کے، ابھی تو صوبائی دارالحکومتوں میں ہم جلسے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاہور والا جلسہ ہوئے گا یہ سارے پچھلے جلسوں کے ریکارڈ توڑ دے گا۔ میں اپنے ہی جلسوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو چیئرمین تحریک انصاف ہے عمران خان صاحب، وہ کوئی لاہ عمل دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام بےتاب ہے، عوام کے صبر کو آزمانا نہیں چاہیے۔ جو موجودہ لوگ اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، واضح ہو چکا ہے کہ ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ جس کو عوام کی حمایت حاصل ہے اس کو سازش کے ذریعے نکال دیا گیا، اور جن کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے ان کو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ یہ رجیم چینج کی نہ دنیا میں کہیں کامیاب ہوا ہے نہ یہ پاکستان میں کامیاب ہوگا۔ عوام کے صبر کو زیادہ آزمانا نہیں چاہیے۔ جی، اور کوئی؟ کیسے دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا پہلے ہی دن پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کرنا اور دوسرے دن کہنا کہ خزانے میں ہے کچھ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں، یہ جو لوگ آئے ہیں نا، یہ تو آئے ہیں اقتدار کی خاطر، اور آپ نے دیکھا جس طرح وزارتوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، یعنی اہلیت کی بنیاد پہ نہیں، پتہ نہیں کس بنیاد پہ بندر بانٹ یہ کر رہے ہیں۔ 3 یو ٹرنز انہوں نے آتے ساتھ لے لیے ہیں معیشت میں۔ پہلا کہا کہ تنخواہیں بڑھائیں گے 10%، اگلے دن کہا وہ تو ہمیں پتہ لگا مارچ میں تحریک انصاف بڑھا چکی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ قیمتیں بڑھائیں گے جی پیٹرول اور ڈیزل کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے نہ بڑھا کے بڑا ظلم کیا ہے۔ پہلے جب عمران خان صاحب بڑھاتے تھے تو کہتے تھے استعفیٰ دو، اب یہ کہہ رہے ہیں نہ بڑھا کے بڑا ظلم کیا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا اگلے دن پھر خود ہی جو قیمت وزیر اعظم صاحب نے، عمران خان صاحب نے برقرار رکھی تھی جون اینڈ تک، اسی کو انہوں نے برقرار رکھا۔ پھر تیسرا انہوں نے ایک اور یو ٹرن لیا معیشت کے اندر، کہ انہوں نے جو سیٹرڈے تھا، انہوں نے کہا جی ہفتہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہم سرکاری افسروں سے کام کرائیں گے، اور یہ بڑا اس کو گرجتے ہوئے کہا۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، عید کے بعد ہم یہ فیصلہ بھی واپس لے لیں گے۔ تو اور پھر ایک ڈیم جس کو ہم نے شروع کرایا، وہاں چلے گئے فوٹو شوٹ کے لیے۔ میٹرو بس جس کا 10 مارچ کو سی ڈی اے نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب سے افتتاح کا ٹائم مانگا، اس پہ خود افتتاح کرنے چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح بے ہنگم طریقے سے، اب آپ دیکھیں جو معیشت کا یہ حال کر رہے ہیں، 6,500 ارب سے زیادہ کے ہم ریونیوز جو تھے اس سال کے لیے چھوڑ کے گئے، خسارہ بھی کنٹرول میں چھوڑ کے گئے۔ اس سال دوسرے سال ایسا ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ 5.5% سے زیادہ اکنامک گروتھ ہونی تھی۔ تو اب ساری چیزیں جو ہیں ان کو بے ہنگم کر دی ہے، معیشت جو ہے اس کے اندر بھی نقصان ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقتدار کی ہوس میں انہوں نے ملک کی خود مختاری پہ، ملک کی معیشت پہ جو حملہ کیا ہے، ملک کو ایک انارکی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لیکن پاکستان کی عوام بڑی غیرت مند عوام ہے، اور جس طرح مجید غوری صاحب ہیں، ایسے ہزاروں مجید غوری اور بیٹھے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں انہوں نے اجلاس کی صدارت کی وزٹرز گیلری میں بیٹھ کے، وہ چیمبر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ پہلی غیر قانونی چیز تو انہوں نے یہ کی۔ دوسری غیر قانونی چیز انہوں نے یہ کی کہ ان کی یہ جو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، جو اپنا جو جس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم 196 ووٹوں ہیں، اس میں 20 ووٹ تو پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو وہ ووٹ کیسے کاؤنٹ ہو گئے آرٹیکل 63 کی موجودگی میں؟ دیکھیں نا، سارے آرٹیکلز اگر ہم نے لاگو کرنے ہیں تو آرٹیکل 63 کو بھی ہم سامنے رکھیں۔ تو اگر آرٹیکل 63 کو لاگو ہوتا ہے
تو وہ تو وزیر اعلیٰ بن ہی نہیں سکتے. تو بالکل گورنر پنجاب کا یہ موقف درست ہے اور قانون اور آئین کے بالکل مطابق ہے. اس طرح زور زبردستی پارلیمان کے ایوانوں میں گلو بٹوں کو گھسا کے اور پولیس والوں کو گھسا کے اس طرح زور زبردستی کرنا ہے، ایسے تو نہیں ملک چل سکتا. یہ صرف قومی اسمبلی کا اسپیکر کا جو آپشن ہے کہ صوبائی اسمبلی نہیں، بالکل ہم آگے بھی جا سکتے ہیں. اگر اسی طرح زور زبردستی کی گئی تو کوئی بھی جو ہے وہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے. اور ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میری رائے میں یہ ایوان بے معنی ہو چکے ہیں. جب عوام سڑکوں پہ نکل آئے، اس تعداد میں نکل آئے کہ ایک جلسہ کراچی میں ہو رہا ہے اور ہزاروں لوگ لبرٹی مارکیٹ میں کھڑے اسکرین پہ بھی اس کو سن رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں. منڈی بہاؤدین میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، خانے وال میں، بورا والا میں، مردان میں، بنو میں، ہنگو میں. تو پھر یہ ایوان بے معنی ہو جاتے ہیں. یہ جو قوم، یہ جو اس وقت حکمران آپ کے بیٹھے ہیں، یہ کوئی جمہوریت کے تحت نہیں آئے، یہ تو ایک سازش اور محلاتی سازش کے تحت آئے ہیں. اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ عوام کے صبر کو بار بار نہیں آزمانا چاہیے. عام انتخابات فوری طور پہ کرانا قانونی، آئینی اور جمہوری تقاضا ہے، اور جو اس میں دیر کرے گا وہ ملک کا بھی نقصان کرائے گا اور پھر کانسیکوینسز کا خود ذمہ دار ہوئے گا. تھینک یو جی. ابھی حماد اظہر صاحب ذیشان اکمل صاحب